اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام فیکٹس آن لائن کے ساتھ میں ہوں عطاء الرحمن طاہر۔ پاکستان کے قرضہ پر ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کس حکمران کے دور میں پاکستان کے کل قرضہ میں کتنے ارب روپے کا اضافہ ہوا، اور پاکستان کا قرضہ جو 2008 میں 6,691 ارب روپے تھا، بڑھتا ہوا 30 جون 2024 کو 84,907 ارب روپے تک کیسے پہنچ گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس حکمران کے دور میں قرضہ حاصل کر کے اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے باعث تقویت ہوگی۔ معیشت پر کام کرنے والے دنیا بھر کے تمام مالیاتی اداروں اور مالیاتی ایجنسیوں سمیت IMF اور ورلڈ بینک بھی اس بات پر متفق ہیں کہ کسی بھی ملک کی معیشت کی صحت، پائیداری اور اس کے استحکام کو جانچنے کا بہترین پیمانہ ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے قرضہ اور آپ کی مجموعی ملکی پیداوار میں کیا نسبت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ پیمانہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے قرضہ حاصل کیا ہے تو اس کے استعمال سے آپ کی GDP یعنی مجموعی ملکی پیداوار میں کتنا اضافہ ہوا۔ عالمی مالیاتی اداروں کے مطابق ڈیٹ ٹو GDP کی بہترین ریشو 60 سے 70% ہے، لیکن IMF کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت جرمنی کے سوا دنیا کی باقی 4 بڑی معیشتیں اس تناسب کی حد کو عبور کر چکی ہیں، جن میں سر فہرست جاپان ہے، جس کی ڈیٹ ٹو GDP ریشو 254.6% ہے۔ اس کے بعد امریکہ 123.3%، پھر چین 88.6% اور پھر بھارت کی ڈیٹ ٹو GDP ریشو 82.5% تک پہنچ چکی ہے۔ جرمنی 63.7% کی ڈیٹ ٹو GDP ریشو کے ساتھ دنیا کی 5 بڑی معیشتوں میں بہترین معیشت ہے۔ اس موقع پر روس کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی، جو 2060 ارب ڈالرز کی GDP کے ساتھ دنیا کی 11ویں بڑی معیشت ہے۔ لیکن 5 بڑی معیشتوں کے برعکس روس صرف 428 ارب ڈالرز کا مقروض ہے اور اس کی ڈیٹ ٹو GDP ریشو صرف 20.8% ہے۔ اس طرح بنگلہ دیش 41.4% کی ڈیٹ ٹو GDP ریشو کے ساتھ بر صغیر کی بہترین معیشت ہے۔ اب ہم پاکستان کی ڈیٹ ٹو GDP ریشو کی ہسٹری کا جائزہ لیتے ہیں۔ 2005 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر کے اپنی تمام حکومتوں کو پابند بنایا تھا کہ پاکستان کی ڈیٹ ٹو GDP ریشو 60% سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ یہ ایک الارمنگ لمٹ تھی۔ اس قانون کو فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کا نام دیا گیا تھا۔ 2008 سے 2024 تک اس ملک پر 3 جماعتوں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف نے حکمرانی کی۔ ہم باری باری تینوں حکومتوں کے چارٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس میں کل قرضہ اور ڈیٹ ٹو GDP ریشو دی گئی ہے۔ آپ ان چارٹس کا غور سے جائزہ لیں۔ قرض لینا کوئی جرم نہیں۔ پوری دنیا کا نظام معیشت قرض پر چل رہا ہے۔ جرم یہ ہے کہ آپ قرض لے کر اس کا صحیح استعمال نہ کریں اور کھا جائیں، یا اس کو لگانے میں صحیح مینجمنٹ نہ کریں۔ ہمیں عمران خان کی 2010 سے 2018 تک کی تقاریر یاد آتی ہیں، جب وہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں
قرض کا حساب کتاب باقاعدگی سے پیش کرتے تھے۔ وہ قرضہ کو ڈالروں سے روپیوں میں تبدیل کرتے، پھر پاکستان کی کل آبادی پر تقسیم کرتے اور پھر قوم کو بتاتے تھے کہ پاکستان کا ہر بچہ، ہر جوان اور ہر بوڑھا کتنے ہزار روپے قرض کا مقروض ہے۔ عمران خان قوم کو بتاتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے قائدین باعث سے قرضہ لے کر خود کھا جاتے ہیں۔ ان کا کوئی خطاب چور، لٹیرے اور ڈاکو کے الفاظ سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ خان کی سوشل میڈیا ٹیم بھی کمال کی ٹیم تھی اور کمال کی ٹیم ہے۔ کوئی بیانیہ بنانے اور دنیا بھر میں پھیلانے میں اسے کمال کی مہارت حاصل ہے، اور پاکستان میں تو اس کا دور تک کوئی ثانی نہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب 2013 سے 2018 کے دوران نواز شریف کے دور میں ترقیاتی کاموں میں تیزی آ گئی، بجلی کے کارخانے لگنے شروع ہو گئے، موٹر ویز اور میٹروز بننا شروع ہو گئیں، تو خان کی سوشل میڈیا ٹیم نے نواز شریف کی کارکردگی کو دھندلانے کے لیے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی تھی کہ نواز شریف کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اور زرداری تو صرف کھاتا ہی کھاتا ہے۔ لیکن جب 2018 میں عمران خان کو حکومت مل گئی تو پھر کیا ہوا؟ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، یا سارے کا سارا کھا جاتا ہے؟ ہم پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف تینوں ادوار کی ہر سال کی بنیاد پر تجزیاتی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ کون کھاتا تھا اور کون لگاتا بھی تھا اور کون سارے کا سارا کھا جاتا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی کے 5 سالوں کا چارٹ ہے، جس میں قرضہ اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو دی گئی ہے۔ آپ ہر سال کا بغور جائزہ لیں اور ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیا تھی۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو اس وقت ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 52.9% تھی، اور پھر پہلے سال ہی 59.47% اور دوسرے سال 64.8% پر چلی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 65.3%، جو 2012 میں تھی، اور یہ ریشو پارلیمنٹ کے پاس کردہ ایکٹ کے مطابق اور اس کی مختص کردہ حدود کے اندر تھی۔ اب ہم مسلم لیگ نون کے دور حکومت کا چارٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ چارٹ بتا رہا ہے کہ جب 2013 میں نواز شریف ملک کے وزیر اعظم بنے تو اس وقت قرضوں اور مجموعی ملکی پیداوار کا یہ تناسب 64.8% تھا۔ نواز شریف حکومت کے پہلے اور دوسرے سال یہ تناسب تقریباً 65% رہا، لیکن جب 2017 میں نواز شریف کی حکومت ختم کر دی گئی تو اس وقت ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 70.6% تک پہنچ چکی تھی۔ 2018 میں شاہد خاقان عباسی ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے دور میں ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو گیا، ملک بھر میں حکومتی رٹ ختم ہو کر رہ گئی۔ اس سیاسی اور معاشی خلفشار میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 76.2% پر چلی گئی۔ اب ہم عمران خان کے 4 سالہ دور حکومت کا چارٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ 2018 میں جب عمران خان ملک کے وزیر اعظم بن گئے تو اس وقت ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 76.2% تھی۔ عمران خان کے دور کا چارٹ بتا رہا ہے کہ عمران خان حکومت کے پہلے سال ہی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 91.8% پر چلی گئی، اور پھر دوسرے سال یہ ریشو مزید بڑھتی ہوئی 93.8% تک پہنچ گئی۔ آپ چارٹ کو غور سے دیکھیں، فیصلہ آپ خود کر لیں کہ کون کھاتا تھا اور لگاتا بھی تھا
اور کون صرف کھاتا ہی کھاتا تھا۔ 2022 میں جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی تو اس وقت ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تقریباً 90% تھی۔ اب 2023 کا چارٹ، یہ 2023 کا چارٹ ہے جو ظاہر کر رہا ہے کہ 2023 میں بھی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 91.2% پر برقرار تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو نیچے بھی آ سکتی ہے؟ ہاں، یہ واپس نیچے بھی آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی معاشی پالیسیوں کو بہتر بنائیں اور قرض کے استعمال میں شفافیت لائیں۔ 2023-24 میں نگران حکومت آ گئی۔ سچی بات یہ ہے کہ نگران دور میں فوج نے ڈنڈا اٹھا لیا اور پھر فوج کے ڈنڈے نے کام کر دکھایا، جس کے نتیجے میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو واپس آنا شروع ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر جھوٹا پراپوگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ آپ حقیقت کو تسلیم کرنے میں بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ 2023-24 میں پاکستان کی جی ڈی پی 1,05,741 ارب روپے تک پہنچ گئی، جس کے نتیجے میں 2024 کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو 2023 میں 91% تھی کم ہو کر 80.3% پر آ گئی ہے، جو ظاہر کر رہی ہے کہ قرضہ لگانے میں جو چوری چکاری ہوتی تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی۔ ہم چارٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت واپس بحالی کے ٹریک پر آ چکی ہے، اور اگر پھر کوئی سازش نہ کی گئی تو ایسے لگ رہا ہے کہ جون 2025 تک یہ ریشو واپس نواز شریف کے دور یعنی 2017 کی سطح پر واپس آ جائے گی، جو اس وقت 70.6% تھی۔ ہمارا اگلا پروگرام فی کس قرضہ پر ہوگا، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا ہر بچہ، ہر جوان اور ہر بوڑھا کتنے لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ بہت دلچسپ پروگرام ہوگا، ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔